سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كلما كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسی کوئی تقریر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو اپنے عہد کا پابند نہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایماندار اور دیندار بننے کے لیے بندے میں دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بندہ اس وقت تک دیندار امانت دار نہیں بن سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ ہوں، ایک اس میں امانت داری نہ ہو اور دوسرا وعدے کا پاسدار نہ ہو۔ یہ دونوں چیزوں کا ہونا مسلمان میں ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، وہ شخص ایماندار نہیں جو بندہ امانت کا پاس رکھنے والا رہی۔ امانت کیونکہ عربی کا قانون ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ امانت کی ضد خیانت ہے، اور امانت کو پہچاننے کے لیے خیانت کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ خیانت کرنے والا وہ انسان اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن جہنم کے گڑھوں سے نکل کر وہ جہنم کے دہانے پہ جب آئے گا اس کا پاؤں پھسلے گا، پھر وہ 70 سال جہنم کی گہرائیوں میں جائے گا اور نیچے جا کر گرے گا، پھر اٹھے گا اور اس طریقے سے جہنم کے دانے پر آ کر نکلنے کی کوشش کرے گا، پھر پاؤں پھسل جائے گا، اس طریقے سے 70 سال پھر وہ زمین سے جہنم کے گڑھوں میں چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی بندہ خیانت کا مرتکب ہوگا اللہ اس انسان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اب خیانت کس چیز کا نام ہے؟ کون کون سی چیزیں امانت ہیں؟ کن چیزوں میں انسان خیانت کا مرتکب ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک عام فام بات تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس روپیہ پیسہ رکھے تو یہ امانت سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آج کے زمانے میں کوئی بھی امانت نہیں تصور کرتا۔ جیسا کہ راز ہے، ایک دوسرے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بات کہے اور ساتھ وہ ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ جاؤ یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، کیونکہ اس کا ادھر ادھر دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ بات کو ادھر ادھر دیکھ کر چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے، سننے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو راز میں رکھے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس جو ہوتی ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے آپ سے یہ بات کہہ دی کہ یہ بات میرے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات کسی سے کرنی نہیں ہے، وہ بات امانت بن جاتی ہے۔
اب کوئی اس امانت میں خیانت کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور ساتھ وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ عموماً یہ باتیں مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے ہر ایک عورت کے لیے خاص طور پر اور ہر مرد کے لیے عام طور پر اس گناہ سے بچنا فرض ہے، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ سے بندہ جب تک توبہ طائب نہیں ہوگا اور اجتناب نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ گناہگار رہے گا۔ مغفرت کے عشرے میں مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے بخشش مانگیں اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم ان گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ جو بھی آپ سے یہ کہہ دے یہ میری بات امانت ہے، اس بات میں کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بات مر جائیں کٹ جائیں لیکن کسی سے اس بات کا تذکرہ تک نہ کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں 4 صفتیں موجود ہیں وہ بندہ اگر دنیا میں مر جائے بے خوف ہو کر مرے، بلا خوف و فکر دنیا سے جائے، اسے دنیا سے جاتے وقت کوئی خوف دامنگیر نہ ہو۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ امانت دار ہو، دوسرا اس بندے میں یہ صفت پائی جاتی ہو کہ وہ بات کا سچا ہو، سچی بات کرنے والا ہو، تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق والا انسان، چوتھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے میں احتیاط کرنے والا، حرام کام سے بچنے والا۔ یہ 4 کام اگر کوئی بندہ کر لے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے دنیا سے جاتے وقت کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلا خوف و خطر وہ اللہ کے دربار میں جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے امانت کو ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے جس کی تمہارے پاس امانت ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دیا جائے۔ جو بندہ امانت میں خیانت کرے گا وہ خواہ مال کی خیانت ہو، خواہ وہ راز کی خیانت ہو، یا خواہ مال غنیمت میں خیانت کی نہ ہو، اگر مال غنیمت میں بھی کوئی خیانت کرے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خادم تھا نبی علیہ السلام کا، اور جب مال غنیمت کو تقسیم کیا جانے لگتا تھا تو حضرت بلال کو حکم دیا جاتا تھا کہ بلال اعلان کرو کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے مال غنیمت کو جمع کیا جائے۔ حضرت بلال 3 مرتبہ اعلان فرماتے تھے اور مال غنیمت کو جمع کیا جاتا۔ ایک مرتبہ وہ خادم نبی علیہ السلام کا شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، سب نے کہا شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، کہ اللہ کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو اس کو آگ کی لپیٹ میں لے گئی ہے، اور اس کی وہ آگ بھڑکانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی ہے، اور یہ جہنم کی آگ اس پر مسلط اللہ نے کر دی ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں بڑا احتیاط کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، الا الدین، مگر قرضہ اس کا معاف نہیں ہوتا۔ امانت اور قرضے میں صرف فرق اتنا ہے کہ امانت اگر ضائع ہو جائے تو امانت کا کوئی بدل نہیں دیا جاتا، امانت عین ہوتی ہے، اگر وہ ضائع ہو جائے وہ بندہ اس کے بدلے میں کچھ دینے کا مجبور نہیں کیا جاتا کہ اس کو کوئی اور چیز دے۔ لیکن قرض ایسی چیز ہوتی ہے اگر عین ہلاک بھی ہو جائے تو اس کا متبادل اس کو واپس لوٹانا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن قرض امانت یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان 2 چیزوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کا موازنہ کریں، نبوت سے پہلے 2 بڑے اعزاز نبی علیہ السلام کو دیے جاتے تھے۔ ایک اعزاز نبی علیہ السلام کا صادق کا تھا، سچ بولنے والے، اور ایک اعزاز نبی علیہ السلام کو امانت کا دیا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام امین ہے۔ تو امانت اتنی زیادہ تھی کہ
जो लोग नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहते थे, नबी अलैहिस्सलाम के घर का मुआसरा किया हुआ है, और नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते वक्त अपने बिस्तर मुबारक पर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेटाकर ये फरमाते हैं, हजरत अली मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास इन लोगों की अमानतें हैं, ये अमानतें सुबह के वक्त इनको लौटाकर मेरे पीछे पहुंच जाना। अब सोचिए इस बात को, दुश्मन हो और वो दुश्मन भी जान का दुश्मन हो, उसकी अमानत का कितना ख्याल रखा गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अमानत लौटाकर तब वापस आना है, उससे पहले आने की इजाजत नहीं है। जमाने जाहिलियत में एक यहूदी जिसे समरील कहा जाता था, इम्रुल कैस अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, शेर व शायरी के अंदर शेर व शायरी में उसका एक अजीम नाम है इम्रुल कैस। एक मर्तबा इम्रुल कैस ने अपनी ज़रा अमानत के तौर पर समरील के पास रखवा दी। वो यहूदी था, लेकिन उसके बारे में ये मशहूर था, ये अमानत में बड़ा मजबूत है, ये अमानत में खयानत नहीं करता। और इम्रुल कैस की दुश्मनी बादशाह वक्त यमन का जो बादशाह था उसके साथ दुश्मनी थी, और ये यहां से हिजरत करके चला गया, और बादशाह को पता चल गया कि इम्रुल कैस जो मेरा दुश्मन है उसने अपनी ज़रा बतौर अमानत के वो समरील के पास रखवाई हुई है। तो वो बादशाह अपने लश्कर के साथ समरील के पास आया और समरील से कहने लगा, इम्रुल कैस ने जो ज़रा तुम्हारे पास अमानत रखी है वो अमानत मुझे दे दो। तो वो समरील कहने लगा, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन अमानत में खयानत नहीं करूंगा। वो दौड़कर अपने किले में दाखिल हुआ, वहां बंद होकर रह गया, लेकिन बादशाह लश्कर लेकर बाहर खड़ा था। बदकिस्मती से किसी ने उसको बता दिया कि समरील का बेटा शिकार के लिए निकला हुआ है, तो उसने उसकी कमजोरी से फायदा उठाते हुए समरील के बेटे को गिरफ्तार करके ले आया और समरील से कहने लगा, अगर तूने इम्रुल कैस की अमानत ना दी ना, तेरे बेटे को मैं कत्ल कर दूंगा। तो समरील यहूदी ने ये जवाब दिया, जो कुछ तूने करना है कर ले, लेकिन इम्रुल कैस ने मुझे अमीन समझ के मेरे पास अमानत रखी है, मैं किसी सूरत में अमानत देने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर उस यमन के बादशाह ने उस समरील के बेटे को कत्ल कर दिया, लेकिन समरील ने अमानत में खयानत नहीं की। इतना मशहूर था वो अमानत का पास रखने वाला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे में अमानतदारी नहीं, वो अमानतदार नहीं तो उसमें ईमान भी नहीं। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो अमानत का ख्याल रखे। अमानत कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला पैसा, रुपया, मालो दौलत अगर किसी के पास कोई रखवा दे, ये अमानत है। और कोई बंदा किसी से मशवरा करे, सलाह मशवरा ले, सलाह मशवरा लेने वाला और मशवरा देने वाला ये अमीन होता है। कोई किसी को गलत मशवरा अगर देगा वो खाइन होगा, वो खयानत करने वाला होगा। हमारे मुआशरे में किसी को गिराने के लिए गलत मशवरे दिए जाते हैं, उसको बेइज्जत करने के लिए गलत मशवरे दिए जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे मशवरा तलब किया जा रहा हो वो अमीन होता है। जब वो अमानत में खयानत करेगा वो भी इसी हदीस के जुमरे में आएगा कि उस बंदे का कोई ईमान नहीं जो बंदा अमानतदार नहीं। तीसरी चीज अमानत जो होती है वो राज होता है। किसी का राज मत अफशा करें। जिस बंदे ने अपना राज आपको दे दिया, फर्ज ऐन हो जाता है इस राज की हिफाजत करना। या तो किसी के राज के बारे में इल्म ना रखें, अगर किसी के राज के बारे में इल्म हो जाए उस राज का पास रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी होता है। तीसरी चीज जो इंसान के पास अमानत है वो है इंसान की जिंदगी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़, मैंने अपनी अमानत को, अमानत से या मुराद अहकाम और शरीयत है, अतात है कि अल्लाह फरमाते हैं मैंने अहकाम, शरीयत, इतात आसमान और जमीन पे पेश की। जमीन अल्लाह के अहकाम को बजा आवर लाने से वो आजिज आ गए कि वो कहने लगे अल्लाह हम ये चीजें नहीं कर सकते। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहा अल इंसान, कि अल्लाह फरमाते हैं इस चीज को उठाया इंसान ने इस चीज को बर्दाश्त किया। और अब जिंदगी अल्लाह की एक अमानत है,
اس امانت میں کوئی بندہ خیانت نہ کرے۔ آنکھ اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت یہ ہے کہ آنکھ سے بدنظری کی جائے، یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ زبان اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس زبان سے جھوٹ بولے۔ کان اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کان سے غلط باتیں سنے، غیبت سنے، چغلی سنے اور اسی طریقے سے گانے سنے، یہ خائن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ وجود پورے کا پورا جسم اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ بندہ اس امانت میں خیانت کرے۔ چوتھی پانچویں چیز انسان کے پاس جو امانت ہوتی ہے وہ اقتدار ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وصل الامر من غیر اہل فانتظر الساعة، جب اقتدار، جب عہدہ ایسے انسان کے پاس آ جائے جو آدمی اس عہدے کا حقدار نہ ہو، اس عہدے کا وہ حقدار نہ ہو، اور وہ منصب، وہ عہدہ اس کو دے دیا جائے، فانتظر الساعة، پھر قیامت کا انتظار کرے، کیونکہ اہل بندے کو اس کا عہدہ دیا جائے۔ جب نااہل کو عہدے مل جاتے ہیں پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے، پھر خیانتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی دو بندے مل کر شریک ہو کر کام کرتے ہیں اور جب تک وہ خیر پر باقی رہتے ہیں، خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر خائن ہو جائے، خیانت کرنے لگ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میری مدد اس سے اٹھ جاتی ہے، میری مدد اس سے ختم ہو جاتی ہے، جو بندہ امانت میں خیانت کرے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کی بہت کم ایسی تقریر سنی جس میں نبی علیہ السلام نے امانت پہ زور نہ دیا ہو، اور اللہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جو بندہ بھی خیانت کا مرتکب ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیوں کو وہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک روایت میں 4 نشانیاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جب بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری نشانی نبی علیہ السلام نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرے، یہ بندہ بھی منافق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان نشانیوں کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہر بندہ ان چیزوں سے بچ جائے۔ میں نے اور آپ نے امانت صرف اور صرف پیسے کو سمجھ لیا ہے، لیکن پیسہ یہ امانت ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مشورہ، اچھا مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے، کسی کے راز کو چھپا کے رکھنا یہ امانت ہے۔ زندگی انسان کی اللہ کی امانت ہے، اس زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا یہ امانت ہے، اور اقتدار مل جائے، منصب مل جائے، اس کا لحاظ اور خیال رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ خلاصہ درس کا یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں 2 صفتیں ہیں وہ بندہ ایمان والا ہے، اور جس بندے میں 2 صفتیں نہیں اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ 2 صفتوں میں سے سب سے پہلی صفت امانت دار ہونا، اور دوسری نبی علیہ السلام نے فرمایا وعدے کا خیال رکھنے والا۔ یہ دونوں صفتیں جو ہیں یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق